یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ ایمان والو متقیانہ زندگی بسر کرو۔ تقوی کیا ہے؟ کسی لباس کا نام نہیں، کوئی پھل کا نام نہیں، کوئی درخت سے پیدا ہونے والی چیز کا نام نہیں ہے۔ تقوی دل اور دماغ سے پیدا ہونے والی چیز کا نام ہے۔ متقی ہونے کے لیے لباس نہیں، حلیہ نہیں، اپیرنس نہیں، متقی ہونے کے لیے اپنے دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بسانا ہوگا۔ وہی آدمی متقی ہے جو قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ تو سورہ حشر کی اس آیت میں جو بات کہی جا رہی ہے، تم دیکھو ذرا کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے۔ ہم سب کل کی فکر کرتے ہیں، اور اس کے لیے آدمی کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی کوششیں اور جستجو کرتا ہے کہ میرا کل آج سے بہتر ہو جائے۔ فیوچر کی فکر، مستقبل کی فکر۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تو قرآن کہہ رہا ہے وہ کل کے لیے بھی دیکھو، کوشش کرو، کیوں جس کل کے بعد کوئی دوبارہ کل آنے والا نہیں ہے۔ وہ کون سا کل ہے؟ موت کے بعد وہ اعمال جو قبر میں کام آ سکے، وہ نیکیاں جو حشر میں مجھے کام آ سکیں۔ ہم ذرا تنہائی میں بیٹھ کر غور کریں کہ ہمارے نامہ اعمال میں کیا کوئی ایسی نیکی ہے جو موت کے بعد کام آ سکے؟ قبر میں کام آنے والی کوئی نیکی، حشر میں کام آنے والی کوئی نیکی؟ اللہ جانے کہ یہ مسجد اور ایسی یہاں پر اس شہر میں جو مساجد ہیں، کن کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے۔ مگر جب تک یہ مساجد باقی رہیں گی، اس میں حصہ لینے والوں کے لیے یہ صدقہ جاریہ بنتے رہیں گے۔ مرنے کے بعد بھی ان کا اجر و ثواب نہیں روکا جائے گا، کیونکہ یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ یہاں پر کتنے لوگوں نے پانی کا انتظام کروایا، نلکے کا، ٹیوب ویل کا، کنویں کا۔ جب تک اس کے ایک ایک بوند سے مخلوق کو فائدہ پہنچے، انسان ہی نہیں، چرند پرند، حیوان، پرندے، جب تک انہیں اس سے فائدہ ہو رہا ہوگا، وہ بنانے والے کو بھی برابر اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اور الحمدللہ اس مسجد میں بھی کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنا وقت، اپنی محنت اور اپنی توانائی صرف کر کے لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ تقوی کی علامت، یہ متقیانہ علامت ہے۔ اور کتنے ایسے نوجوان ہیں جو دوسروں کے لیے راحت رسانی اور خیر کا کام کر رہے ہیں۔ کیا یہ سچائی نہیں کہ پانی جب زیادہ ہو گیا تھا شہر حیدرآباد میں اور اس کے اطراف و اکناف، کتنے نوجوان تھے جو آگے بڑھ بڑھ کر ان کی مدد کر رہے تھے، اور کتنے نوجوان تھے جو پانی میں جا کر ٹھنڈا پانی ان کو میسر فراہم کر رہے تھے۔ کیا یہ تقوی کی علامت نہیں؟ جن کو دیکھ کر جو بینک مینیجر نے وہاں پر ایک بات کی تھی جو غیر مسلم اور ہندو ہے، اس نے یہ بات کی جس کو میڈیا میں بہت زیادہ اہمیت کے ساتھ نشر کیا گیا۔ ہمیں کہا جاتا تھا، یہ غیر مسلم کی بات، یہاں کے بینک مینیجر کی میں بات کر رہا ہوں، اس نے کہا ہمیں کہا جاتا تھا مسلمانوں کے خلاف، نوجوانوں کے خلاف خاص طور پر، مگر جب ہم پانی میں ڈوبے ہوئے تھے، گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، ہم نے دیکھا وہی نوجوان آ کر ہمیں پانی پلا رہے تھے۔ کوئی فیس بھی نہیں لی، کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا۔ یہ غیر مسلم کی گواہی ہے۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ پوچھ پوچھ کر کھانا ہمیں دے رہے تھے، اور ہمیں تو لڑایا جا رہا تھا انہی غیر مسلموں کے خلاف۔ تو ان نوجوانوں کا یہ جو جذبہ ہے کار خیر کا، ویلفیئر، لوگوں کی خدمت کرنے کا، غیر مسلم کو یہ جذبہ متاثر کر رہا ہے۔ میرا لیکچر نہیں، میرا واعظ نہیں، بلکہ نوجوانوں کا کردار، نوجوانوں کی مدد کا جذبہ۔ تو میری گفتگو کا جو خلاصہ ہے، نہیں معلوم کہ ہماری زندگی میں اور کتنے دن باقی رہ گئے ہیں۔ کیا یہ وقت نہیں آیا کہ ہم کوئی ایسی نیکی کریں جو آنکھ بند ہونے کے بعد کام آ سکے، ایسی نیکی کریں جو قبر میں کام آ سکے، ایسی نیکی کریں جو حشر کے میدان میں کام آ سکے، ایسا کوئی انویسٹمنٹ، ایسی کوئی تجارت جو وہاں کام آنے والی ہو۔ اس کے لیے زیادہ دولت نہیں، جذبے کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں رکھی ہوئی کتابوں میں سے ایک کتاب آپ لے لیجیے، مثال کے طور پر کوئی دعاؤں کی کتاب
جس کے خریدنے میں بہت معمولی سے پیسے چاہیے، کسی ایک بھائی کو آپ تحفے میں دیتے ہیں، معلوم ہے اس کا ثواب کتنا ہے؟ وہ جس کو آپ دے رہے ہیں ایک چھوٹا سا کتابچہ بطور تحفے کے، زندگی میں جتنی مرتبہ وہ کتاب کا مطالعہ کرے گا، دعائیں پڑھے گا، تحفہ دینے والے دوست کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ نیکی کے لیے صرف ہیلا چاہیے، کیونکہ حدیث میں کہا گیا اتق النار ولو بشق تمرہ، ایک کھجور کے ذریعے سے بھی، ایک کھجور جہنم کی آگ کو تم اپنے حق میں ٹھنڈا کر سکتے ہو۔ تو یہ اللہ کا دین ہے، اس میں جو جتنا آگے بڑھ کر حصہ لے سکتا ہے اس میں ہمیں حصہ لینا چاہیے، قبل اس کے کہ فائنل ڈے آ جائے۔ نہیں معلوم کہ وہ فائنل ڈے کب آنے والا ہے، اس کے لیے ہمیں توبہ کر کے اپنے نفس اور اپنے دل اور دماغ کو بغض، حسد، نفرت سے دور کر کے، کیونکہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ حسد، یہ نفرت، یہ بغض بھائی کو بھائی سے لڑوا سکتا ہے، مگر قیامت کے دن میری نیکیوں کو کھا جائے گا، میری عبادت کو ضائع کرنے کا سبب بنے گا۔ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم دوسروں کی موت سے اپنے لیے عبرت اور سبق حاصل کریں؟ کیا وقت نہیں آیا کہ ہم ایسی کوئی نیکی کریں جو مرنے کے بعد کام آ سکے؟ اللہ ہمارے جو بھائی اور بہنیں بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ جو آزمائشیں، مصیبتیں آ رہی ہیں ان سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اللہ ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کا اللہ خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔